اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محبت ایک ایسی ایسے جیسا جذبہ ہے اور ایک ایسا بندھن اور ایک ایسا تعلق ہے اور وہ ایموشنز ہیں کہ جن کے پاکیزہ ہونے میں، جن کے اعلیٰ اور بلند ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، دنیا کا کوئی بھی کسی بھی علاقے، زبان، زمانے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، وہ اس کو ایک یونیورسل جو ہے وہ اچھائی اور بھلائی کے طور پر جو ہے وہ لیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے دین کے اندر محبت جو ہے، جب ہم اسے اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ عبادت کی جان اور عبادت کی بنیاد بنتی ہے۔ اور اس حوالے سے اللہ رب العزت کے حوالے سے جو محبت کا تعلق ہے، اس پر ہم باقاعدہ عقیدہ کلاس میں ہم بات کر چکے ہیں۔ آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہمارے کلچر میں محبت کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انسانی فطرت کے اندر اس تعلق کو جس طرح سے رکھا ہے، اور اسلامی شریعت میں، اسلامی معاشرے میں جس طرح سے یہ تعلق ہوتا تھا اور ہونا چاہیے اور ہے، جہاں پر بھی اسلامی معاشرے جو ہیں اسلام کے اوپر قائم ہے، اسلام سے رہنمائی لے رہے ہیں، ان میں اور ہمارے کلچر میں کے تصور میں کیا فرق ہے اور اس کے زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں میں اکیلا نہیں ہوں، ہم سب اس سے گزر رہے ہیں اور ہم سب کے اپنے اپنے تجربات ہوں گے۔ میں چاہوں گا کہ اس کو فیل کرنے میں، اس کو بیان کرنے میں ہم سب اس پروگرام میں ہم شامل ہوں، اور جو آپ کے پاس نیا پوائنٹ ہو کوئی، وہ ضرور شیئر کریں۔ اور کیونکہ جو بیسیکلی اپنی ذات کو دیکھنے کا سفر ہے، یہ اصل میں اس کا ایک حصہ ہے۔ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں، یہ ہمارے عام دینی مجالس سے ہٹ کر کچھ مجالس ہیں، اور اس کے اندر ہم بنیادی طور پر دین کی روشنی میں، فطرت کی روشنی میں اپنی ذات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ذات جو ہے اس نے وہ کیا، کن کن مراحل سے گزر رہی ہے، کن کن مراحل سے گزری ہے، اور ہمارے جو رویے ہیں، احساسات ہیں، جذبات ہیں اور تصورات ہیں، ہمارے پھر کنسیپٹس جو ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ دین سے میچ ہوتے ہیں یا ڈس میچ ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہم بنیادی طور پر دیکھ رہے ہیں۔ تو محبت کو آج ہم جو پڑھ رہے ہیں بطور ایک انسانی تعلق کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں، انسانوں کے درمیان جو تعلق ہے، اور خاص کر کے میاں اور بیوی کے درمیان ایک تعلق ہے۔ اس کے اندر یہ تعلق جو ہے وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے تھا اور کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے میں چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا کہ محبت کا جو فطرت کا ایک تعلق ہے وہ کیا ہے، اور ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم فطرت کی بات کریں، ہم اپنے واقعے کی بات کرتے ہیں، اس سے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں محبت کا دعویٰ ہر مرد عورت سے کرتا ہے اور عورت مرد سے کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی ایسا میاں نہیں ہوگا جو اپنی بیوی کو نہ کہتا ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور کوئی ایسی بیوی نہیں ہوگی جو اپنے خاوند کو یہ نہ کہتی ہو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ مگر اس سب کے باوجود ان رشتوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو محبت کے منافی، محبت کے بالکل الٹ بہت سارے کام نظر آئیں۔ اچھا، ایسا ہو سکتا ہے،
یہ پاسبل ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ محبت بھی کرتا ہو اور اس کے اندر کچھ جو ہے وہ کمزوریاں بھی ہوں، ایسا پاسبل ہے، کوئی تو کامل نہیں ہوتا نا، محبت میں بھی کوئی کامل نہیں ہوتا، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ جو کمزوریاں ہیں نا، ان کمزوریوں کو ہی وہ محبت کا نام دے رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑی کمال کی جو ہے نا وہ یہ چیز ہے جس پر ہم نے غور کرنا ہے کہ اچھا آپ محبت نہیں کر پا رہے، آپ محبت کے ساتھ آپ جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے نفرت کے بھی کچھ جذبات ہیں، محبت کے ساتھ آپ زیادتیاں بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، دونوں فریق، ٹھیک ہے، اپنی اپنی جگہ کے اوپر۔ تو اچھا، اور آپ مانتے ہیں، پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ مانتے ہیں کہ یار یہ نا واقعتاً میرے اندر تو مسئلہ ہے، اور بیوی بھی مانتی ہے کہ جی میرے اندر تو یہ والا مسئلہ ہے کہ میں محبت تو کرتی ہوں مگر ساتھ میں نا یہ میرے اندر کچھ چیزیں ہیں، تو یہ میری طرف سے آپ کو شر پہنچتا ہے، تو یہ ہم ریئلائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو بڑا ہی خوبصورت رشتہ ہے اگر ایسا ہو جائے، اور ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے۔ اچھا، اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ ذلیل کرنا، تذلیل کرنا اور کسی کو دبا کے رکھنا، کسی کو اپنے پریشر میں رکھنا، کنٹرولنگ، کسی کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، ٹھیک ہے، یہ اصل کے اندر محبت ہے۔ یعنی آپ ذرا غور کریں میرے لفظوں پر کہ آدمی اپنی بیوی پہ زیادتی کر رہا ہو، بیوی پر ظلم کر رہا ہو اور اسے نفرت دے رہا ہو، اور اس نفرت کو وہ نام دے دے جی محبت ہے، اور بیوی بھی ایسا ہی کر رہی ہو اور وہ نام دے دے کہ محبت ہے، تو اب بتائیں کیا اصلاح ممکن ہے؟ اب اصلاح ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ایک کالی چیز کو گورا مان لیا، ٹھیک ہے، ہم نے بلیک کو وائٹ جو ہے نا ہم نے مان لیا، تو اب آپ وائٹ کہاں سے لائیں گے؟ آپ نے تو بلیک کو ہی وائٹ مان لیا نا، تو وائٹ تو اب نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے کلچر کے کانسیپٹس نے بیسیکلی یہ کیا ہے مرد اور عورت دونوں کے حوالے سے کہ ہم نے جو زیادتیاں ہیں، جو ہمارے ٹراما ہیں، ہمارے جو آباء و اجداد سے چلے آتے پیٹرنز ہیں، مرد کے بھی اور عورت کے بھی، وہ حکمتیں جو مرد نسل در نسل مرد کے اندر منتقل ہوتی ہیں، اور وہی حکمتیں جو ایک عورت کے اندر بھی نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ حکمتیں ضروری نہیں ہے کہ زبان سے تعلیم دے کے منتقل کی جائے، ٹھیک ہے نا، ابا جی تعلیم دے رہے ہوں کہ بیٹا جو ہے نا بیوی کے ساتھ ایسے رہنا، یہ ویسے تو تمہارے یہاں تعلیم بھی چلتی ہے باقاعدہ، یعنی آپ اگر 50 سال سے اوپر کے آدمی کے ساتھ بیٹھے نا اور آپ ینگ لڑکے ہیں، آپ کی 20-25 سال ایج ہے، آپ نے شادی کرنی ہے، تو آپ 50 سال والے کو بیٹھ کے اس سے پوچھیں کہ یار یہ بیوی کیسے رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، محبت بیوی سے کیسے کی جاتی ہے، تو وہ آپ کو بتا رہا ہوگا وہی بات ہے نا، بلی مار دینا، ٹھیک ہے نا، پہلی رات جو ہے نا وہ بلی آئے گی ایک، تو وہ بلی کو رکھ لینا اور اس کو لا کے نا جو ہے نا وہ مار دینا، تو بیوی جو ہے نا تم ساری زندگی تم سے ڈر کے رہے گی۔ یہ باقاعدہ نسل در نسل چلنے والی حکایات ہیں، لطیفے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو لطیفے ہوتے ہیں یہ مینٹیلٹی بناتے ہیں، یہ کوئی نارمل باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی ایسے ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں کہ بس یہ تو کسی نے بنا دی بات۔ بیسیکلی لطیفے آپ کی قومی نفسیات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی نفسیاتی کیفیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے عزائم ارادوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی ادھورا خواہشوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے گولز کو جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ بیان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایسے ہی بیویوں کے اوپر بھی ایسے ہی چلتی ہیں بھائی، بیوی کو کیا سمجھا رہی ہوتی ہے ماں کہ جب تک بچہ نہ ہو جائے نا، یعنی ماں تو نہیں میں کہتا، معاشرہ ایک کانسیپٹ دیتا ہے نا، کانسیپٹ سے جب تک بچہ نہ ہو جائے نا عورت دب کے رہا کرتی ہے، جب بچے ہو جائیں پھر تو عورت کا پھر تو بلے بلے، ٹھیک ہے نا، پھر بندے کو دبا کے رکھو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ پوری ایک نفسیات ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ عورت کو ایک پورا کانسیپٹ دیتے ہیں کہ کیسے جو ہے نا آپ نے کنٹرولنگ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چند دن جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں تکلیفیں اٹھانے کے، اس کے بعد جو ہے نا پہلے چند سال تکلیفیں اٹھاتے ہیں، پھر جو ہے نا پھر بندے کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ مختلف لوگ مختلف نیچر کے ہوتے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، لیکن میں بات
آپ کو نفسیات کی کر رہا ہوں کہ ہمارے جو کانسیپٹس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے نہیں آ رہے. کوئی عالم سے بھی اگر جا کے پوچھے گا نا کہ بیوی کو کیسے رکھنا ہے تو مطلب علماء ایسے ہوں گے، یقیناً اچھے علماء بھی ہوتے ہیں اور یقیناً ان کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے رحمتیں برکتیں کی ہیں. وہ سمجھائے گا کہ بھائی قرآن میں ایسے، حدیث میں ایسے، ٹھیک ہے. ورنہ آپ کو عموماً جو معاشرے کا مولوی ہے وہ بھی آپ کو وہی زبان بولتا ہوا نظر آئے گا جو ایک ان پڑھ جاہل بابا بولتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے. یا آپ کو جو ہے کوئی نشئی بولتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے. وہ پورے کلچر کی ایک ہی زبان ہوتی ہے، ایک ہی نفسیات ہوتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پھر کلچر کے اندر بغاوت اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کی رہنمائی کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں. تو اسی طرح سے نا ہماری محبت کے کانسیپٹ کو یہ بھی بہت ساری بیماریاں لگی ہوئی ہیں، ان کو آج ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے ذہن میں محبت کا کیا کانسیپٹ آتا ہے. آپ ذرا تصور کریں، اس ہماری کلاس میں جو آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ ذرا تصور کریں کہ کیا کانسیپٹ ہوتا ہے محبت کا. تو آپ کو لگے گا کہ ایسی بیوی جو جواب نہ دے، بیوی جو میری خواہشات کو پورا کرے، میرے احساسات، میرے جذبات کا خیال رکھ رہی ہو، مجھے کیا چاہیے مجھے کہنا نہ پڑے، ٹھیک ہے. وہ محبت اس کو خود بخود بتائے کہ اچھا میرے خاوند کو نا یہ چاہیے، میرے خاوند کو آج سمائل چاہیے، میرے خاوند کو آج جو ہے نا وہ گھر کی صفائی چاہیے، جو ہے نا وہ سسرال کی خدمت چاہیے، وہ وہ مطلب مختلف چیزیں. آپ ہر ایک کے اپنے اپنے گھر کے اپنے اپنے ایک ضروریات اور چیزیں ہیں نا، آپ ذرا اس پہ غور کرتے جائیں. اچھا اور کیا چاہیے، مین کیا آپ کو چیز نظر آئے گی محبت میں. اگر میں نام دوں نا مرد کی طرف سے جو محبت ہوتی ہے اس کو میں نام دوں گا سہنا، ٹھیک ہے. سہنا محبت کا مطلب مرد کے ہاں ہمارے کلچر میں ہے سہنا، برداشت کرنا، ٹھیک ہے. تو اچھا یعنی جو عورت سہتی ہے اصل میں وہ محبت کرتی ہے. اچھا سہنے سے اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، اس سے مرد کو سروکار نہیں ہے اس کلچر کے. وہ ڈپریشن میں جاتی ہے، وہ جو ہے وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی، وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتی. وہ وہ اپنے بچوں کو مارتی ہے کیونکہ اس کو بہت سارے کام اس کو کرنے ہیں، اس کو اپنے خاوند کو سہنا ہے، خاوند کی نیچر کو سہنا ہے، خاوند کے ٹراماز کو سہنا ہے، ٹھیک ہے. خاوند کو بدلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بدلنا نہیں ہے. خاوند کو اس نے یہ نہیں کہنا آپ غلط ہیں، آپ آپ کو نا اپنی اصلاح کرنی چاہیے کیونکہ میں مرد ہوں. اور مرد اگر عورت سے ڈکٹیشن لے رہا ہو، ڈکٹیشن تو چلے ایک اور وہ ہے، رہنمائی لے رہا ہو، مشورہ لے رہا ہو، تو ایسا مرد جو ہے وہ ناکام مرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے مرد ایسے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو اثر میں قومی نفسیات کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں جو نسل در نسل جو ورثہ منتقل ہوتا ہے، حکمت منتقل ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نا، وہ حکمت ہی ہوتی ہے کہ مرد جو ہوتا ہے نا وہ عورت کو عورت بنا کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے. عورت کو سر پہ چڑھا کے نہیں رکھنا ہوتا، ٹھیک ہے. فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. جو آپ نے شروع میں کر لیا ساری زندگی آپ عورت کے جو ہے نا نیچے لگے رہیں گے. اگر آپ شروع میں نیچے لگ گئے تو بس ساری زندگی نیچے لگ گئے، ٹھیک ہے. اس لیے پہلے دن سے ہی عورت کے ساتھ آپ نے بڑا جو ہے نا روڈ ہو کے چلنا ہوتا ہے. اور بعض لوگ پھر باقاعدہ اس کی پریکٹس کرواتے ہیں، بعض خاندان اور فیملیز شادی کے بعد استاد بھی پریکٹس کروا رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لڑکے بھی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ ہم نے نا بیویوں کے ساتھ سخت رہنا ہے، کمزوری نہیں دینی، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ایک بیسیکلی ایک ایسی مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ کی دشمن ہے. یعنی آپ یہ ذرا کنسپٹ دیکھیں ہمارے کلچر کا نا. محبت ہے، وہ مرد کہہ رہا ہے میری محبت ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا ابھی میں دوسری انتہا پہ بھی جاؤں گا، ٹھیک ہے نا. ایک انتہا کی بات کر رہا ہوں جہاں پر محبت ہے نا. اچھا محبت اور عشق کے اندر نا بڑا فرق ہے. محبت اور عشق کی جو فلسفی ہے نا ہمارے کلچر کی وہ بڑی الگ ہے، ٹھیک ہے. اس لیے عشق ہمارے کلچر میں بہت گندی چیز مانی جاتی ہے. عشق اچھی چیز نہیں مانی جاتی کیونکہ عشق کا جو مطلب ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اس سے کیا ہوتا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے.
تو محبت جو ہے نا، اچھی عورت اور محبت کرنے والی بیوی، اس کا مطلب ہے ظلم سہنے والی عورت، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو ہے جائز ناجائز ہر طرح کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنے والی، تھکانے والی، اپنے آپ کو جو ہے تباہ کرنے والی عورت، اسے کہتے ہیں ایک محبت کرنے والی سائیکالوجی، ایک محبت کرنے والی عورت، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بچوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے، بچے اگنور ہوتے ہیں، ان کا نیگلیکٹڈ مطلب ہے چائلڈ ہوڈ گزرتا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کے حوالے سے ایک الگ پورا پورا فلسفہ ہے ہمارے نا کلچر کا، باپ کا، ماں کا، سسرال کا، دادکوں کا، نانکوں کا بچے کیسے ہونے چاہیے، وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، پڑھ ہی رہے ہیں۔ تو وہ ایک الگ سی دنیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ کو بس بچوں کا ظاہری حلیہ ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے، اور ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہے، ان کو تھپڑ پڑ رہے ہیں، ان کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے نا، بیسیکلی وہ جانور ہیں، ان کو آپ نے ٹھیک کر کے رکھنا ہے، ان کے کپڑے ٹھیک ہو، ان کا منہ ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، وہ ٹائم پہ ٹیوشن پہ جائیں، ٹائم پہ آ کے سوئیں، ٹائم پہ بیٹھیں، ٹائم پہ کھائیں، کھیلیں کودیں، جو بھی کرنا ہے ہر چیز ان کی وہ بالکل سیٹ اینڈ وہ بالکل فٹ ہو، اور وہ کیسے ہوگی؟ تھپڑوں سے، ٹھیک ہے، وہ ڈانٹوں سے، وہ گھرنے سے، وہ تذلیل سے، وہ جیسے بھی ماں کرتی ہے وہ اس کا سروکار ہے، اور باپ کا بھی یہی کام ہے کہ وہ بھی ماں کے ساتھ اس میں ایک حصہ ڈال دے گا۔ ماں کا اصل کام کیا ہے؟ ماں نے محبت دینی ہے باپ کو، اچھا، اور باپ نے محبت کہاں سے لینی ہے؟ ماں سے، مطلب ہے کیسے لینی ہے اپنی بیوی سے؟ بھائی باپ کے نا بہت سارے ماشاءاللہ کام ہے، باپ کا خاندان ہے، وہ سارا خاندان جو ہے وہ بیوی ان کا دل جیتے گی، پھر اب یہ خامن کا دل جیتا ہے، اچھا، پھر اور بھی ہدف ہے، یہ جو خامن صاحب ہیں ان کو جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو نا مزے مزے کے کھانے بنا کے دیے جائیں، کچن کے اندر جو ہے نا وہ بہترین شیف عورت بنتی ہے نا، تو پھر عورت کا جو ہے نا وہ عورت خامن کی سے محبت کرنے والی بیوی بنتی ہے، ٹھیک ہے، بیسیکلی محبت کا میں کانسیپٹ آپ کو دے رہا ہوں۔ اچھا، اور کئی تو ہمارے اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ جو دل کا راستہ ہے نا، یہ معدے سے ہو کے جاتا ہے، یہ باقاعدہ ہماری پوری نفسیات کو بیان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر عورت نے دل جیتنا ہے اور محبوبہ بننا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ جو ہے نا کچن کی مالکن بن جائے اور سنبھال لے اور بہترین کچن کو جو ہے نا رن کرے، تو وہ پھر معدے کو جیتے گی تو دل بھی جیت جائے گی۔ یہ پوری فلسفی ہے بیسیکلی محبت کے عنوان سے کھڑی ہے۔ اچھا، ایک لفظ آتا ہے عشق، ٹھیک ہے، یہ بالکل ایک اور دنیا میں آپ کو لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل ایک اور دنیا میں آپ کو لے جاتا ہے، جہاں کیا ہوتا ہے؟ جہاں آدمی نے ذلیل ہونا ہوتا ہے، عشق کا مطلب ہے آدمی نے ذلیل ہونا ہے، ٹھیک ہے، معشوق، ٹھیک ہے، کے سامنے آپ پورا ادب پڑھ لیں تو عاشق جو ہے نا وہ مر رہا ہوگا، وہ عاشق ذلیل ہو رہا ہوگا، عاشق فلموں میں ماریں کھا رہا ہوگا، عاشق جو ہے وہ مال برباد کر رہا ہوگا، جان برباد کر رہا ہوگا، عاشق رو رہا ہوگا دھاڑے مار مار کے، ٹھیک ہے، عاشق نے رونا ہے، عاشق کا اگر آپ نے عشق کر لیا تو بس پھر آپ کی اب سائیکالوجی بالکل ہو رہا ہے، اب آپ کا لائف سٹائل ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے عشق ہمارے معاشرے میں یعنی عشق بیوی سے نہیں کیا جاتا، یہ بات آپ سمجھتے ہیں، یہ بہت گہری باتیں ہیں، عشق بیوی سے نہیں ہوتا، عشق ہمیشہ عشق کا جو عشق کی جو خوبصورتی ہے اور عشق کا جو حسن ہے وہ بیوی سے کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا، کہ کوئی کہے جی بیوی سے بھی عشق ہوتا ہے، یار پاگل انسان ہو، بیوی سے عشق ہوتا ہے؟ تو بیوی سے عشق ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ تم پھر ذلیل اپنے آپ کو کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں اکثر محبت کی جو شادیاں ہیں، عورت اور مرد کے درمیان وہ جو تعلق اور پہلے سے جو ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایموشنل ریلیشن جو ہوتا ہے وہ اکثر ناکام ہوتی ہے۔ اس کی وجہ لوگ تو نکالتے ہیں شاید کہ نوست ہے یہ نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نوست نہیں ہے، بیسیکلی یہ ہمارے کانسیپٹس ہیں، کیونکہ آپ نے عشق کو چیز ہی ایسی سمجھا ہے جو آپ بیوی سے کر نہیں سکتے، کیونکہ عشق کا مطلب ہے ذلیل ہونا، عشق کا مطلب ہے کسی کے لیے مر مٹنا، اس کا مطلب جو ہے اس کو خدا بنا لینا، ٹھیک ہے، دوسرے لفظوں میں۔ تو محبت کرنے والی بیوی کے لفظ میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بیوی سہتی ہے، اور عشق کرنے والا خاوند، ٹھیک ہے، یا عشق کرنے والا جو انسان ہے اس
اصطلاح کے اندر، اس لفظ کے اندر کیا ہے ہمارے کلچر میں کہ آپ ذلیل ہوتے ہیں، چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں، ٹھیک ہے؟ اور عموماً عشق مرد ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عورت سے عشق کیا جاتا ہے ہمارے 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 پکچر میں، ہمارے کلچر میں. تو اس لیے نا وہ ساری ذلت اور رسوائی اور ساری جو برائی ہے وہ آپ کو عشق کے مرد کے اندر نظر آئے گی کہ وہ وہاں پر پھر ذلیل ہو رہا ہے، خوار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کر رہا. یہ محبت کی شادی کی ہے، اس لیے الگ رکھا ہوا ہے ان کو نا. الگ رہتے ہیں. الگ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس اب ماں باپ کو سیکنڈ پرائورٹی پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ان کو ہو گیا تو ہو گیا. اور پھر بیوی بھی جس سے عشق کیا جاتا ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ہوں میں مجھے ظلم کرنا ہے. اس کو بیسیکلی پھر ظلم کرنے کا اختیار مل جاتا ہے. تو یہ تو تھے چند نا ظاہری سی کچھ چیزیں جو ایک مرد کے سائڈ پہ چلتی ہیں. اچھا، اسی طرح سے عورت کی سائڈ پہ اب آپ آ جائیں. وہاں پر محبت کرنے کا جو ہے، یعنی عورت جب خاوند سے کے بارے میں سوچتی ہے کہ محبت کرنے والا خاوند، ٹھیک ہے، یا ایک وفادار خاوند، ٹھیک ہے، ایک اچھا خاوند وہ کیا ہوتا ہے، تو آپ کو وہاں پہ ایک اب نارملٹی کی جو ہے نا دوسری انتہا نظر آئے گی کہ وہ ہوتا ہے جو کنٹرول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو عورت جو ہے نا دن میں 10 دفعہ 20 دفعہ فون کر کے پوچھتی ہے کہ جی آپ کہاں ہیں، کب آ رہے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو، ٹھیک ہے. اس کی جو ساری زندگی ہے نا صبح سے شام ایک عورت کے گرد گھومتی ہے. دوسری شادی تو اس کے اندر سمجھ لینا کفر ہوتا ہے، یعنی اس لینگویج کے اندر، ٹھیک ہے، اس سائیکالوجی کے اندر جو ہمارے کلچر کے اندر پائی جاتی ہے. ایک سے زیادہ شادی کر لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ تو چلو جائز ہے، جائز کام کیا ہے یہ تو ہم مان لیں گے اور ہماری سائیکالوجی مان لے گی. مگر کیا محبت کرنے والا خاوند ایسا کر سکتا ہے؟ توبہ توبہ توبہ، نہ نہ نہ، یہ تو نہیں ہو سکتا. محبت کرنے والا خاوند کیسے جو ہے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ پوری ایک جو ہے نا وہ ہے کیا، پوری ایک سائیکالوجی ہے کہ اب عورت جو ہے اس کو کنٹرول کرے گی، ٹھیک ہے. وہ عورت کے ساتھ اپنے پابند ہے، اپنے رازوں کو شیئر کرے، ٹھیک ہے. جتنے راز کو جو شیئر کرے گا وہ اتنا زیادہ اچھا سمجھا جائے گا، اتنا محبت کرنے والا سمجھا جائے گا. جو جتنے زیادہ باؤنڈریز لگائے گا عورت کے ساتھ وہ اتنا زیادہ یار یہ اس کے اندر نہ کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، یا تو اس کا کہیں چکر چل رہا ہے یا جو ہے نا اس بندے کے اندر کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. یہ پوری ایک سائیکالوجی ہے جو اس کے اندر آتی ہے. دونوں سائڈوں پر یہ جو چیزیں چل رہی ہیں ہم سیرہ کی روشنی میں دیکھیں، اسلام کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بالکل ایب نارمل ہے اور بالکل ایک جو ہے وہ فطرت سے ہٹ کر جو ہے وہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے. محبت کا جو تصور ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ رب العزت نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کا رشتہ بنایا. جب کوئی بھی مرد عورت کے ساتھ عقد نکاح میں بنتا ہے، ٹھیک ہے، یا بننے سے پہلے بھی کوئی کسی کو دیکھتا ہے اور اس کو کوئی پسند آ جاتا ہے اور اس کو اس سے محبت کی فیلنگ آتی ہے، اس کو تسلیم کیا ہے شریعت نے، ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ محبت پہلے ہو سکتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. کسی کو دیکھنے سے، کسی کی اچھی کوئی صلاحیت سے، اچھی کوالٹی سے، کسی بھی چیز سے انسان کے دل میں آ سکتا ہے یہ مجھے مل جائے، ٹھیک ہے، میرا یہاں پر میری زندگی کا یہ ہم سفر بن جائے. عورت کو مرد کی طرف ہی اٹریکشن ہو سکتی ہے، مرد کو عورت کی طرف ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں اس میں بھی اب نارملٹی ہے، مرد کرے تو اس کو سب جو ہے نا الاؤ کرتے ہیں، عورت کرے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، عورت کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا بہتان اور بدگمانیاں جو ہے نا اس کے حوالے سے پیدا ہو جاتی ہیں کہ یہ تو شریف خاتون ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ یہ ایک نیچرل چیز ہے جس کو اسلام نے قبول کیا ہے. ہاں، بتایا یہ ہے کہ اس کو حرام کی طرف نہ جاؤ، ٹھیک ہے، آپ حلال کرو، آپ نکاح کر لو، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ چھپ چھپ کے دوستیاں ہوں اور فونوں پہ باتیں ہوں اور لمبی چوڑے قصے کہانیاں ہوں. آپ لوگ نکاح کرو اور جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے جو محبت رکھی ہے وہ آپ محبت کریں، ٹھیک ہے. تو محبت کا مطلب جو ہے سہنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. محبت کا مطلب کہیں پر بھی شریعت میں سہنا نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، کہ محبت کا مطلب ہے کہ سہی جاؤ.
ٹھیک ہے، غلط صحیح ہر بات کو آپ قبول کر لو. اچھا یہ جو ہمارے کلچر میں محبت ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے خوف ہوتا ہے، یہ محبت خالص نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اصل میں محبت کے نام پہ جو ہے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے بندے کا نا کا بیڑا غرق ہم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ ایک ٹول ہے ظلم کرنے کا، محبت. ٹھیک ہے، جس کو محبت کا عنوان دے کے آدمی اپنی وہ پوری کرتا ہے، اس کے جو ضروریات ہیں، ضروریات تو کہنا بھی لفظ درست نہیں ہے، اس کے جو نفسیاتی امراض ہیں آپ یوں کہ وہ ان نفسیاتی امراض کی وجہ سے اس کی جو بھی ڈیمانڈس ہیں، ایب نارمل ڈیمانڈس. ٹھیک ہے، اور اس کی جو ایب نارمل ایموشنز ہیں، ایموشنل کنڈیشن ہے جو ایب نارمل، وہ اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. اور عورت بھی یہی کچھ کر رہی ہوتی ہے، یا وہ بدلہ لے رہی ہوتی ہے بندے کی اس سارے عمل کا، یا پھر وہ جو ہے بدلہ اگر نہ بھی لے رہی ہو تو بھی وہ جو ہے وہ اپنی ایب نارملٹی کو وہاں پر نکال رہی ہوتی ہے کہ میرے خاوند تو بڑے اچھے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اچھے مطلب یہ ہے کہ میں اب ان کے ساتھ یہ معاملہ میں کر سکتی ہوں. تو اسلامی نقطہ نظر میں جو ہے اس پر پورا ہمارا ایک لیکچر ہو چکا ہے کہ صبر کرنے کا کیا تصور ہے اور برداشت کرنے کا کیا تصور ہے. ٹھیک ہے، یہ دو الگ الگ ٹرمز ہیں، سہنا اور صبر کرنا. ٹھیک ہے، صبر ایک دینی اصطلاح ہے، ایک عبادت کا ایک مقام ہے، جس کے نتیجے میں ڈپریشن نہیں آتا، جس کے نتیجے میں غیبتیں، چغلیاں اور جو ہے یہ والے جو برے تصورات ہیں یہ پیدا نہیں ہوتے، بلکہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور ہمارے کلچر کا جو تصور ہے نا، جسے یہ صبر کہتے ہیں، حالانکہ وہ صبر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں انسان اللہ سے دور ہو رہا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں چغلیاں، غیبتیں، ڈپریشن، مارنا بچوں کو، اور جہاں پہ ڈپریشن نکل سکتا ہو نکالنا. ٹھیک ہے، آدمی کا جو ہے وہ اور طرح سے، عورت کا اور طرح سے، فلمیں دیکھ کے جو ہے وقت کو برباد کر کے اور مختلف انداز میں. ٹھیک ہے، تانے، یہ جو آپ کو پتہ ہے ہماری سائیکالوجی میں پورا ایک یہ وہ ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں نا، یہ بیٹھ کے یہ جو جگت باز ہوتے ہیں، جگتے لگاتے ہیں. جیسے آپ عزیزی کے پروگرام میں چلے جائیں، وہ تو بڑا صاف ستھرا سا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ اسٹیج ڈراموں کے اندر بڑی جگتیں کرتے ہیں. تو آپ ذرا ان جگتوں کی فلسفی پہ کبھی غور کریں نا، یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہ جگتے مارنا کسی کے چہرے پہ، کسی کے، یہ ہمارے گھروں کا کلچر ہے. یعنی وہ گھروں میں ذرا تھوڑا سا کم لیول پہ ہوتا ہے، اور پھر جو کیا یعنی یہ پھر ایک پوری پھر انہوں نے وہی بنا دیا، ایک فلم کا یا ڈرامے کا ایک پورا چیپٹر بنا دیا. ٹھیک ہے نا، تو بیسیکلی یہ کیا ہوتا ہے، یہ بیسیکلی آپ اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ظلم آپ کے بچپن میں آپ کے بڑوں نے بھی آپ کے ساتھ کیا ہو، وہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو معاشرے نے جو ہے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی شکل پر باتیں بنائی گئی، آپ کے رنگ پہ باتیں بنائی گئی، آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا. ٹھیک ہے، وہ یا یہ کہ مطلب ایون کہ آپ بڑے ہو گئے، اس کے باوجود بھی کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جہاں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو پھر آپ بھی آگے جو ہے نا اسی صدقہ جاریہ کو ہم بھی لاشعوری طور پر جاری کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پوری ایک نا سائیکالوجی وجود میں آتی ہے، بے عزتی کرنا اور یہ سارا جو بھی عمل ہے. ٹھیک ہے، خاندانوں کے اوپر باتیں بنانا، شکلوں پہ باتیں بنانا. ٹھیک ہے نا، بٹ تو ایسے ہوتے ہیں، ارائی تو ایسے ہوتے ہیں، فلانے تو ایسے، تو ایک دو قوموں کو چھوڑ کے وہ بھی مذہب کی وجہ سے بچ گئے سید، اور اس طرح باقی. ورنہ آپ دیکھیں ہر قوم کا کوئی نہ کوئی تو ایشو ہے ہی ہے نا. جٹوں کی اپنی کے بارے میں الگ سے بنی ہوئی ہے، بٹوں کی الگ سے بنے ہوئے ہیں، ارائی کو الگ سے بنا ہوا ہے، اور ہر قوم کے آپ دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں کانسیپٹس بنے ہوئے ہیں. پھر شکلوں کے کانسیپٹس، گوروں کے الگ بنے ہوئے ہیں، کالوں کے الگ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹے قد کے اوپر الگ باتیں ہیں، لمبے قد کے اوپر الگ باتیں ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے مسلسل ایک نفسیاتی مریض قسم کا ہمارا کلچر ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ پاگل کلچر ہے، جو مسلسل جو ہے ٹیز ہو رہا ہے، ٹیز کر رہا ہے، ٹیز ہو رہا ہے، ٹیز کر رہا ہے، مطلب اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. تو یہ جو ہمارا جو کانسیپٹ ہے یہ محبت کا، ٹھیک ہے، اور اچھے ہونے کا، دونوں فریق کے اچھے ہونے کا،
یہ اس قدر بھیانک ہے اور اس قدر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے دور ہے کہ آپ قرآن کو الف سے لے کے یا تک پڑھیں، آپ کو ہمارے کلچر کی اور یہ سارے تعلقات کی آپ کو بے خونی کرتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. اے ایمان والے مردوں، تم دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑاؤ، اور عورتوں تم عورتوں سے مذاق نہ اڑاؤ، قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ایک دوسرے شاید کہ وہ تم سے بہتر ہوں، برے برے القاب نہ لگاؤ. ٹھیک ہے. برے برے جو ہے ناموں سے نہ پکارو ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو، ایک دوسرے کی چغلی نہ کرو. ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو. یہ دونوں بیٹھے ہوئے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ بہو اپنی ماں کو فون کر رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو کہہ ہی رہی ہوگی. یعنی یہ پوری ہمارے یہاں نا مطلب طے شدہ بات ہے نا کہ اگر بہو جو ہے وہ اکیلے میں بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ساس سوچے گی کہ یہ کوئی لازمی جو ہے نا شکایت لگا رہی ہوگی، کو بات کر رہی ہوگی. اچھا، اور اگر ساس کر رہی ہے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہیں پر بات چات، ٹھیک ہے نا، تو بہو کے دل میں شیطان ڈال رہا ہوگا کہ یہ پٹی پڑھا رہی ہے اپنا، یہ اماں جو ہے نا میرے بیٹے کو پٹی پڑھا رہی. کیوں کہ پورا ہمارا جو تعلقات ہیں وہ کھڑے ہی ظلم کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں پر کوئی جو ہے نا صبر سکون نہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے باؤنڈری لگانے کو ہم نے محبت کے منافی سمجھ لیا ہے. اس نقطے کو پھر دوبارہ اور اچھے سے سمجھ لیں. ہم نے ہر ایک کو اس کے حد میں رکھنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا محبت کے فلسفے کے خلاف ہے. محبت کیا ہے؟ جو کچھ آپ کے پیٹ میں ہے سب دوسرے کو بتا دو. ہے نا. آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے. آدمی جا کے مطلب میں اس میں شامل ہوں، ٹھیک ہے نا، میں اپنے آپ کو اس کلچر سے نکال نہیں رہا، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں بھی اسی کلچر سے ڈسا ہوا انسان ہوں. تو بیسیکلی شاید آپ کو ممکن ہے اپنی بہت ساری کمزوریاں بتا رہا ہوں، نہیں تجربے بہت سارے بتا رہا ہوں. تو اوور آل ہم سب کیا کر رہے ہیں، آدمی آئے گا، اچھا اس کا کوئی بھی راز ہے تو وہ سمجھے گا کہ محبت کا یہ تقاضا ہے. آپ ذرا تصور کریں محبت کا جو کانسیپٹ ہے کیسا جو ہے جہالت پر مبنی ہے اور کیسا بے لگام قسم کا وہ کانسیپٹ ہے. محبت کا یہ کانسیپٹ ہے کہ بیوی کو بتا دیا جائے، کہ آدمی بیوی کو بتا کے محبت فیل کر رہا ہوگا کہ میں نے محبت والا کام کیا، واہ جی واہ. ٹھیک ہے. اور بیگم صاحبہ اپنی ساری اسٹوریاں خاوند صاحب کو سنا کے سمجھ رہی ہوں گی یہ تو میری وفا کا تقاضا ہے، یہ میری محبت کا تقاضا ہے کہ میں خاوند سے کچھ بھی نہ چھپاؤں. ٹھیک ہے. چاہے خاوند کے دل کو آگ لگے، چاہے خاوند جو ہے اس کے نتیجے میں آپ کے بارے میں بدگمان ہو، چاہے وہ جو ہے پریشان ہو. ٹھیک ہے. اور خاوند صاحب بھی بغیر سوچے سمجھے وہ ساری رپورٹیں اپنی بیگم کو سنائے گا. ٹھیک ہے کہ آج تو یہ ہوا، آج امی نے یہ کہا، آج بہن نے یہ کہا، آج گھر میں یہ ہوا، آج باہر یہ ہوا. ٹھیک ہے. تو بھائی کیا مطلب جو ہے وہ باؤنڈری میں نہیں رہ سکتے. اسلام نے ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے. اسلام کا جو تصور محبت ہے وہاں پر میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے وہ تعلق ان لمیٹڈ تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. ٹھیک ہے. اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بیوی کے بطن سے اور خاوند کی. اس کے باوجود ٹھیک ہے ان دونوں کی کچھ دائرے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر وہ جو ہے دوسرے کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہاں تو خاوند کا لاک اگر بیوی کو پاسورڈ نہ پتا ہو، مجھے بتائیں کتنی خواتین یہاں موجود ہیں. میرا خیال ہے شاید ہی کوئی خاتون ایسی ہو، یقیناً ہوں گی ماشاءاللہ، بڑی دینی ہماری خواتین ہیں. لیکن میں سائیکالوجی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے خاوند نے کسی کو نہ پاسورڈ بتایا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی عورت ہو جو یہ کہے یار آپ کو ضرورت کیا بتانے کی. ٹھیک ہے نا. آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کی چیز ہے، اس میں آپ کے کاروباری ہیں آپ. اچھا اگر آپ کسی زیادہ سے زیادہ یہی آ سکتا ہے نا دماغ میں، کسی عورت سے بات چیت نہ کرتا ہو. اول تو ویسے ایسا بدگمانی کرنی نہیں چاہیے. اچھا اگر بدگمانی آ جائے تو چلو نکاح ہی کرے گا نا، کیا کرے گا. اگر میں اس کو الاؤ کروں گی تو نکاح ہی کرے گا. اگر آپ نے الاؤ نہیں کیا ہوا، مسئلہ وہی ہے نا کہ ظلم ہم خود کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ظلم کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ایک اور ظلم کرتے ہیں، اور اس کو پھر ہم جو اصطلاح ہے نا جو ہم وہ دیتے ہیں وہ بڑے خوبصورت سی دیتے ہیں، محبت والی اصطلاح ہے. ٹھیک ہے. اچھا کوئی کسی بیوی کے موبائل میں خاوند نہ گھسے، بھئی کیا
تیری مردانگی کو آگ لگ رہی ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ بیوی کے اوپر آپ کو شک ہے؟ نہیں 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 نہیں، استغفر اللہ، شک تو نہیں ہے، اس کے میسیجز دیکھنے ضروری ہیں، اس کے اس کی کالز کو چیک کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں، میں چیک تو نہیں کرتا، بس ویسے ہی دیکھ لیتا ہوں، کیوں دیکھ لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو باؤنڈری نہ لگانے کی جو پوری ایک جو سائیکالوجی ہے نا، اچھا بیوی سے کام لینا ہے، بھائی کام کہاں تک لینا ہے؟ بیوی کے ذمے جو ہے نا کچھ کام لگانے ہیں، یار یہ کام آپ کر لیا کرو، تو وہ کہاں تک اس کا وزن ہونا چاہیے؟ نہیں نہیں، بیوی وہ نوکرانی تھوڑی ہے، یا مطلب نوکرانی تو چلے ایک اور کنسپٹ ہو گیا، وہ کوئی میں نے پیسوں کے ساتھ کسی سے ایگریمنٹ تھوڑی کیا جو میں اس کے ساتھ طے کروں گا بھائی اتنا کام آپ، بیوی ہونے کا مطلب یہ ہے میرا سارا کام آپ کے سر ہے، ٹھیک ہے؟ میرا سارا بوجھ جو ہے نا وہ اب آپ سنبھالیں۔ بھائی یہ کون سی جو ہے نا وہ فلاسفی ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہندو فلاسفی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام تو نہیں کہتا، اسلام تو کہتا ہے کہ تمہارا اللہ سے بھی تعلق ہے، اور اللہ سے تعلق تمہارا ایسا ہے کہ سب سے زیادہ تمہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے لیے محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ خدا کہتا ہے کہ تم سے اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جا رہی نا، بیٹھ کے پڑھ لو، فرض پڑھ لی ہے نا کافی ہے، تمہارا بچہ رو رہا ہے، تمہارے گھر میں کام ہے تو فرض پڑھ لیے نا، تو کافی ہے، تم اپنے کام کاج کرو، نفل جو پڑھتا ہے تو ثواب ہے زیادہ، نہیں پڑھتا تو گناہ تمہیں کوئی نہیں، فرض ہی تمہیں پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اس خدا کے لیے تو ہم قبول کر لیتے ہیں کہ جی ہاں نہیں وہ واقعتاً ایسا ہی ہے، آج تو تھکا ہوا ہوں، چلو آج گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں، آج نہیں مسجد جایا جا رہا، اچھا جی بارش ہو رہی ہے تو حدیث میں آتا ہے گھر میں پڑھ لینی چاہیے، بارش ہو تو چلیں گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا وہ بیوی جو آپ لے کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بیوی صاحبہ جو ہیں وہ پریگننسی میں کھڑی ہو کے آپ کے پورے گھر کے لیے روٹیاں بنا رہی ہیں کچن کے اندر، آپ کو شرم نہیں آتی؟ نہیں نہیں نہیں، وہ تو بیوی ہے نا، اچھا بیوی ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی، آپ نے اس کو، ہاں ہاں میں اس کا خیال رکھتا ہوں، میں اس کا خیال رکھتا ہوں، لیکن اچھی بیوی کون سی ہوگی؟ اچھا مطلب بعض مرد ایسے بھی ہوں گے، یقیناً ایسے ہوتے ہیں، کہتے نہیں نہیں بیوی کو نہیں کام نہیں کرواتے، میں بات سائیکالوجی کی کر رہا ہوں، میں اچھے برے برے مرد کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو بیوی قربانی دے رہی ہوگی نا، اپنے اوپر ظلم کر رہی ہوگی، اپنے بچے پر، اپنے پیٹ کے اندر پلتے ہوئے بچے پر ظلم کر رہی ہوگی نا، خاوند اس کو اچھا ضرور سمجھے گا، کلچر اس کو کہے گا یار یہ اس عورت کی بڑی قربانی ہے، بڑی وفا والی عورت ہے، اس نے تو بڑی قربانی دی ہے، ٹھیک ہے؟ ظالم تو یہ نہیں دیکھتا کہ وہ تیری قربانی کے نام پہ اپنے تیرے آنے والی اولاد کے اوپر ظلم کر رہی ہے، اور جو بچے پیدا ہو چکے ہیں وہ ان کی کیئر نہیں کر پا رہی، ان کو نہیں دیکھ پا رہی، ٹھیک ہے؟ تمہیں جو ہے وہ تم اس چیز سے بھی نہیں نکل سکتے کہ یہ جو ہے نا، کیوں کہ ہماری نفسیات ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے؟ یہ بیسیکلی پوری ایک نفسیات ہے، اور یہی سائڈ عورتوں والی سائڈ، اور عورت کی طرف چلے جائیں وہاں پر بھی یہی چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ آدمی کو کنٹرول کر کے رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ آدمی کے جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھوں میں رہے، ٹھیک ہے؟ کہاں وہ مرد جو اللہ کے راستے میں نکلتے اور جانے دیتے اور میدانوں میں جاتے اور اللہ کے دین کو پھیلاتے، محمد بن قاسم جیسے مرد اور طارق بن زیاد جیسے مرد اور علماء اور قائدین اور امت کا کام کرنے والے، ٹھیک ہے؟ اور کہاں یہ مرد جو بیچارہ 24 گھنٹے جو ہے نا وہ اپنے گھر کے گرد گھوم رہا ہے، صبح نوکری شام گھر، صبح نوکری شام گھر، اس کے بعد جو ہے نا وہ پیزا ہوٹل اور کوئی مطلب ہے بڑے بڑے ہوٹلز، اور یا جو ہے نا برانڈز کے آپ کی شاپس، اور اس کے اوپر پکچرز، اور اس کے بعد جو ہے نا کہیں گیدرنگ ہو جائے، فیملی گیدرنگ، تو وہاں چلا گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ مرد جس نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے کھڑا ہونا تھا، جس نے اس زمین پہ ہونے والے کفر اور شرک کو لگام ڈالنی تھی، جس نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جو ہے سپاہی بننا تھا، جس نے انڈیا اور اس طرح کے اللہ کے باغیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہیں کہنا تھا کہ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ جو تم کر رہے ہو، اب ان کے بھائی زندہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے بھائی زندہ ہے، مسکان کا بھائی بن کے کھڑا ہونا تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے بندو، وہ مرد کہاں چلا گیا؟ وہ تو ہے ہی نہیں اس معاشرے میں، وہ تو محبت کے نام پہ گم، اچھا گم کس نام پہ نا؟ محبت کے نام پہ۔ تو آج کی مجلس میں ہم بدلیں نہ بدلیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم بدلنا تو یقیناً ایک بہت بڑا ایک عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا یہ کنسپٹ ضرور کلیئر ہو جائے کہ محبت کے نام پہ مرد اور عورت یہاں جو گیم کھیل رہے ہیں نا، وہ بہرحال محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ ظلم کہیں، اس کو زیادتی کہیں، اس کو خواہش پرستی کہیں، اس کو عیاشی کہیں،
اس کو دوسرے کو رگیدنا کہیں، اس کو جو بھی نام دے دیں، اس کو پلیز محبت نام نہ دیں، ٹھیک ہے نا. محبت کے کانسیپٹ کو کم از کم کلیئر کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں، کیونکہ یہ ایسا کانسیپٹ ہے محبت کا میاں بیوی کے درمیان جو قرآن دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے درمیان جو رشتہ بنایا جب حوا کو آدم علیہ السلام کے لیے پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، تو اس میں جو بنیادی بات کی ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر مودت اور محبت کی ہے، اور سکون لینے کی اور دینے کی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اب اس کو اپنی آیات میں سے گنایا ہے. ٹھیک ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی آیات میں سے یہ ہے تو تمہیں جو ہے نا جوڑے جوڑے بنایا اور تمہارے درمیان محبت اور الفت کو پیدا فرمایا. تو یہ جو محبت ہے اور جو یہ الفت ہے، ٹھیک ہے، یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی تابع داری کے اندر ہے. ٹھیک ہے، یہ انسانوں کو ان کے حقوق دیتے ہوئے ہے، چاہے مرد کے حقوق ہوں چاہے عورت کے حقوق ہوں. ٹھیک ہے، چاہے ماں باپ کے حقوق ہوں چاہے اولاد کے حقوق ہوں. کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے جو کسی بھی طرح سے کسی ظلم پر کھڑا ہو. اسلام کی نظر میں، سیرہ کی نظر میں، ہم سیرہ کی کچھ واقعات دیکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کو شدید محبت تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. ٹھیک ہے، آپ ذرا اس واقعے کے اوپر غور کریں. اس واقعے میں تو بہت بڑے سبق ہیں. میں چند آپ کے سامنے بات رکھ کے کافی لمبا ہو گیا، ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر الزام لگا. اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو اور منافقوں کو، ہم ان کے لیے اب بھی بد دعا کرتے ہیں، اور ان کی جو نسل ہے جو اما عائشہ پر یہ الزام لگاتی ہے ان کے لیے بھی بد دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو تباہ کرے. انہوں نے اما عائشہ کے اوپر اس وقت بھی الزام لگایا، اور آج بھی کچھ بدبختی الزام لگاتے ہیں، جو ہے نا برا الزام لگایا. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اما عائشہ سے محبت ایک مثال ہے، ایسی مثال ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر اپنی بیٹی کو کہتے ہیں، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی وہ دوسری بیوی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پہلے ابو بکر کی یعنی خدیجہ کے بعد یعنی تیسری نمبر پہ آ گئی نا حفصہ. تو عمر جا کے کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے میری بیٹی، تم جو ہے نا وہ عائشہ کے کو فالو نہ کرنا. ٹھیک ہے، وہ تو حضور کی محبوبہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو تو ان سے محبت ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کی محبت ہے. تم نہ کہیں پہ وہ والی حرکتیں کرنا جو ہے صدیق کی بیٹی کرتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، تو تم جو ہے نا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کو تم غضبناک کر دو، اپنے سے ناراض کر لو. تو اتنی محبت ہے. اب الزام لگایا ہے، اور الزام لگانے والے بھی بدترین لوگ ہیں. ٹھیک ہے، عبداللہ بن ابی ان کا سردار ہے. اس سے یقیناً کچھ مسلمانوں میں بھی جو ہے وہ فتنہ زدہ ہوئے، لیکن مین تو اس کی طرف سے آیا نا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیا کیا ہے. کیا آپ نے کہا او ہو تم نے بس میری بیوی کے بارے میں بات کر دی، اب تو تم اسلام سے بھی گئے، تم تو وہی بے ایمان. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ جا کے تحقیق کر رہے ہیں، آپ جا کر اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں. ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی شک ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ. آپ سے زیادہ کس کو یقین ہوگا ان کی پاکیزگی پر. لیکن قاعدہ اور قانون کیا ہے؟ جب کسی پر کوئی بات ہو تو آپ تحقیق کریں، آپ پوچھیں. اب جس سے پوچھ رہے ہیں وہ گواہی دے رہا ہے پاکیزگی کی. اچھا، اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ یعنی سبحان اللہ، اما عائشہ کو جا کے کہتے ہیں بھئی اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگ لو. اللہ، یعنی اچھا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پھر بھی کیا شک ہوا؟ نہیں، ہرگز شک نہیں ہے نبی علیہ السلام کو آپ کی پاکیزگی کے اوپر، کوئی شک نہیں ہے. لیکن قانون کی بالادستی کو بیان ہو رہا ہے. قانون اور انسانوں کے جو حقوق ہیں اور انسانوں کی جو اللہ نے فطرت بنائی ہے اس کو ہم مسخ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ان کو کہا جا رہا ہے بھی آپ سے کوئی غلطی ہوئی تو آپ جو ہے اللہ سے معافی مانگ لیں، غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے والد کے گھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوتی ہیں، قرآن بن جاتا ہے. سبحان اللہ، آپ کی پاکیزگی، اسی لیے آپ طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں، صدیقہ ہیں، صدیقہ کونین ہیں. آپ کو قرآن نے جو ہے نا آپ کی پاکیزگی کے تذکرے کیے. سبحان اللہ، قیامت تک تذکرہ ہوگا. چلی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب قرآن اترتا ہے تو پھر ان کی والدہ کہتی ہیں حضور کا شکریہ ادا کرو.
تو آپ کیا کہتی ہیں کہ میں تو اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے یہ آیات اتاری، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ ان رشتوں کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ پورے انصاف اور عدل کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے، ہر ایک کو اس کا حق دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سیرت کے ایک نہیں بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں برتن آیا، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے برتن کو توڑ دیا، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ اچھا، پھر کیا کہا؟ یہ تو کہہ دیا غیرت آ گئی، پھر کیا کہا؟ ساتھ ہی یہ کہا یہ برتن واپس کرنا ہے اب تم نے نیا لے کے، جیسا تھا نا ویسا برتن ان کو واپس دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باؤنڈریز کو قائم رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ بیوی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور خاوند ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دونوں کے درمیان کوئی حدود نہیں ہے، جو جس کو چاہے محبت کے نام پہ جیسے یوز کرے، جیسا وزن ڈالے، جیسے کام لے، اور جیسے روک ٹوک کرے، اور جیسے جو ہے معاملات کے اندر ٹانگ اڑائے۔ اب پورا کا پورا حق ہو گیا، چونکہ بیوی بن گئی ہے، چونکہ خامد بن گیا، لہذا اس کے اوپر میرے سارے حقوق جو ہے نا وہ اب یہ میرے ہیں، 100%، 100% جو ہے نا اب یہ میرا ہے۔ اچھا، اگر یہ 1% بھی کسی اور کا ہوا تو یہ میرا محبت نہیں، پھر وہ محبت میں مزہ نہیں ہے۔ محبت تو کر دینے بڑے اچھے ہیں جی، لیکن وہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بات نہیں ہے، یہ پوری سائیکالوجی آپ کی بتا دیتی ہے کہ وہ بات نہیں ہے سے کیا مراد ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے بڑا ہی اہم ایشو ہے کہ محبت کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے یہ اسلام کے اوپر کھڑا ہو، عدل کے اوپر کھڑا ہو، اور اس کے اندر جو عوامل ہیں وہ کیا ہیں جو اس کانسیپٹ کی خرابی کا باعث بنتے ہیں، یہ ایک الگ سے پورا ٹاپک ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اگر موقع ملا تو اگلی دفعہ ہم اس پر بات کریں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں بیسیکلی، یعنی یہ ایک پورا ایک عمل ہے نفسیاتی طور پر، جس کے نتیجے میں پھر یہ آپ کی جو ہے نا سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر انشاءاللہ ہم نیکسٹ بات کریں گے۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی کافی